You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب ذوالجلال لا ریب کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اللہ تم سے تمہاری بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن ان قسموں پر تم سے مواخذہ فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں یہ جو 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، ان میں ایک تو ایلا کا ذکر ہے، اس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ایلا کا معنی کیا ہے، اور دوسرا جھوٹی قسمیں یا پختہ قسمیں جو ارادوں سے کھائی جائیں، پختہ ارادوں سے، ان کے حوالے سے ہے۔ سامعین محترم، پھر جو پہلے والی آیت ہے وہ تقوی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ایلا کا جو مطلب ہے اس سے مراد ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے لیے 4 مہینے کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں اس سے 4 مہینے تک جماع نہیں کروں گا، مباشرت نہیں کروں گا، اس قسم کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لیتا ہے کہ 4 مہینے تک میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ 4 مہینے کی مدت کے اندر اس سے دوبارہ بول چال کر لیتا ہے یا تعلق قائم کر لیتا ہے تو ان کا وہ تعلق بحال رہے گا، اور قسم جو ہے ظاہر ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ ایلا ایک قسم کی ایک قسم ہے، تو اس قسم کا اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جو کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور 3 دن کے روزوں سے پہلے غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر غلاموں کا دور ختم ہو چکا ہے تو 3 دن کے روزے رکھے گا،
اور ان روزوں میں اگر 2 دن کے روزے رکھنے کے بعد 1 دن مس کیا تو دوبارہ یہ 3 روزے رکھے گا، ان میں گیپ نہیں ہے۔ اگر 4 مہینے کی مدت ختم ہو گئی اور اس نے رجوع نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس سے طلاق بائن ہو جائے گی، جو بیوی ہے وہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب تجدید نکاح سے پہلے یہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اس کو چاہیے کہ 2 شرعی گواہوں کی موجودگی میں حق مہر منتخب کرنے کے بعد دوبارہ یہ نکاح کرے گا، اور اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کے بعد بیوی حلال ہوگی 2 گواہوں کی۔ اسے طلاق بائن کی یہ قسم ہے، اسے طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر ہوا ہے کہ اکثر و بیشتر 4 مہینے کی قسم اٹھا لیتے ہیں، تو یہ اس مدت میں اگر کوئی رجوع کر لیتا ہے تو صرف قسم کا کفارہ دینا ہوگا، ادروائز طلاق بائن نہیں ہوگی۔ طلاق بائن تب ہوگی جب 4 مہینے کی مدت گزر جائے گی۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ اکثر بعض لوگ نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ پھر اگر ان کو کوئی ٹوکتا ہے کہ تم یہ نیکی کا کام کرنے سے کیوں نہیں کر رہے، تو وہ کہتے ہیں یار ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، تو ہم نے یہ کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا معاشرے میں فضول قسم کی قسم لوگ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ چیز منع کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایک شخص یہ قسم کھا لیتا کہ وہ اپنے رشتہ دار سے کلام نہیں کرے گا، بڑی فضول قسم ہے نہیں، اپنے رشتہ دار سے کلام نہیں کرے گا، اور یا صدقہ نہیں دے گا، کلام نہیں کرے گا، قطع تعلقی اس میں آ جاتی ہے۔ پھر وہ کہے میں صدقہ نہیں دوں گا، اس پر قسم اٹھا لیتا ہوں، یا وہ کہے کہ میں 2 آدمیوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا۔ اب ظاہر صلح کروانا نیکی ہے، نہ کروانا یہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں حلف اٹھا چکا ہوں نا، لہذا اب میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ اس کی جہالت ہے۔ اکثر ایسی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکی اور خدا خوفی کے کاموں سے رکنے کے لیے اللہ کی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ۔ تم نیکی نہیں نہ کر سکتے تو خاموش رہو، تم اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے فلاں کام کرنے کے تو چپ رہو، لیکن قسم کھا لینا کہ جی میں نے حلف اٹھایا تھا اس لیے اب میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ موجودہ دور میں تو یہ ہے کہ بھئی آپ اس مسجد میں نماز کیوں پڑھتے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں جی اب ہم نے قسم کھا لیا، ہم نے حلف اٹھا لیا، اب نہیں جانا۔ ظاہر آپ کا زندگی میں کسی بھی وقت جانا تو اللہ کا گھر ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، تو اس طرح کی قسم یہ فضول قسم کی قسم ہوتی ہے، اور اس کا ذکر احادیث میں اور قرآنی آیت میں آیا ہے۔ اب جو یمین کا لفظ ہے، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، اس کو قسم کیوں کہا گیا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ پختہ عہد کرتا ہے تو وہ دائیں ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں تیرے ساتھ اپنا دائیں ہاتھ کا، تو اسے یمین کہا گیا ہے، دائیں ہاتھ کو اسے قسم کہا گیا ہے کہ یہ پختہ ارادے کا نام قسم ہے، اور اسے یمین کہا جاتا ہے۔ اب اس قسم کی 3 اقسام بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک قسم ہے اس کی یمین غموس، ایک قسم ہے یمین لغو، ایک قسم ہے یمین منعقدہ۔ جو یمین غموس ہے، کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ یہ قسم کھاتا ہے کہ اس نے کسی کا قرض دینا تھا، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس کا قرض نہیں دینا، قسم اٹھا لیتا، حالانکہ اسے علم ہے کہ اس نے قرضہ دینا ہے، لیکن وہ قسم اٹھا لیتا ہے۔ اس کو یمین غموس کہتے ہیں، یہ جھوٹی قسم اس نے اٹھائی ہے، اور اس پر جو کفارہ ہے یہ، اور یاد رکھیں کہ یہ جو یمین غموس ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا جو کفارہ ہے وہ 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دینے۔ یہ استطاعت نہیں رکھتا تو 3 دن کے روزے مسلسل اس نے رکھنے ہیں۔ یمین لغو، یہ جو قسم ہے یہ لغو قسم کی قسم ہے، اس پر نہ گناہ ہوتا ہے نہ کفارہ ہوتا ہے۔
وہ یہ ہے کہ کسی نے قسم اٹھا لی کسی بھی قسم کی، مطلب اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام ہونے لگا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں یہ کام ایسے ہو جائے گا، جبکہ اس کے کام ہونے کا یا کرنے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی قسم جو ہے یہ بلا قصد ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور یمین منعقدہ جو ہے یہ تیسری قسم ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں مروں گا، یہ منعقدہ ہے، آنے والے وقت، منعقدہ یعنی منعقد ہو چکا، آنے والے وقت سے پہلے قسم اٹھانا، یا یہ کہے کہ سورج طلوع نہیں ہوگا، اللہ کی قسم سورج طلوع نہیں ہوگا، تو یہ جو قسم ہے، یہ جو دو قسمیں وہ اٹھا رہا ہے آنے والے وقت کے حوالے سے، تو اس قسم میں جو ہے کفارہ موجود ہے، اور اس کا بھی 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے اور 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھے گا۔ یہ قسموں کے حوالے سے ہے، اور یاد رکھیں کہ تجارت کرنے والے لوگ اکثر حلال چیز بھی بیچتے ہوئے وہ قسم اٹھا لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آپ تجارت کرتے وقت، خرید و فروخت کرتے وقت حلال چیز میں سچی قسم بھی اٹھاتے ہیں تو اللہ اس مال میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آپ یہ منڈی جائیں نا، آپ نے 4 چیزیں خریدنی ہوں، 4 ریڑیوں پر جائیں، چاروں الگ الگ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ اس طرح دھڑی ہمیں اتنی پروفٹ ہو رہی ہے، اللہ کی قسم یہ فروٹ اس طرح ہے۔ منڈی میں اسی طرح قربانی کی عید پر چلے جائیں، وہ قسم اٹھا کر جناب ریٹ لگا دیتے ہیں، تو نہ ان کے بیچنے وہ برکت ہی نہیں رہتی۔ آپ لوگ جب کبھی خریداری کرنے کے لیے جائیں، آپ کو کوئی نارمل دکاندار بھی قسم اٹھاتا ہے تو سمجھ لیں اس مال میں سے برکت اٹھ گئی ہے، چھوڑ دیں، اس کو نہیں لینا۔ اس کو چاہیے، کوئی دکاندار ہے اس کو چاہیے کہ وہ ظاہر رزق اس کے گاہک نے اس کو نہیں دینا، رزق اللہ نے اسے دینا ہے، وہ اپنا ریٹ بتا دے کہ میں نے یہ ریٹ لگایا ہے، آپ نے اگر لینی ہے، آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لے لیں، اگر نہیں لینی تو اور دکانیں موجود ہیں وہاں سے، یہ بات درست ہے۔ لیکن قسم اٹھا لینا کہ یہ مجھ سے چیز ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔